آئیے اب بات کرتے ہیں کازز آف اسٹریس کی، یعنی کون کون سے اسباب ہیں جو ذہنی دباؤ یا اسٹریس کا باعث بنتے ہیں۔ بہت کامن ایک پرابلم دیکھنے میں آتی چلی جا رہی ہے، دیٹ از جاب انسیکیورٹی۔ انسان اپنا ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے مختلف کوششیں کر رہا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن فی زمانہ جاب انسیکیورٹی ایک ایسا فنومینا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس کے تحت ہر شخص جو ہے وہ اپنی جاب کو لے کر بڑا انسیکیور ہے، اور کسی بھی ادارے میں ہو، چاہے وہ گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس ہوں، چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوں یا سیمی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوں، جاب انسیکیورٹی کا المیہ بن چکا ہے۔ اور اس بات کو لے کر ہر شخص جو بڑی محنت سے کام کرتا تھا، بڑی جانفشانی سے کام کرتا تھا، اور جو بڑا پروڈکٹیو آدمی تھا، آج وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آج وہ بھی جو ہے گھبراتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، اور صبح سے شام تک جس کیفیت میں وہ مبتلا رہتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اس کی جاب چلی جائے۔ جب اس حد تک جاب انسیکیور ہوگی تو کوئی بھی شخص، چاہے وہ جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، جتنا بھی جینیس ہو، جتنا ہی بھی ہائی آئی کیو رکھتا ہو، ایک لیول آئے گا کہ وہ بریک ایون کا شکار ہوگا اور وہ پرفارمنس اچھی نہیں دے گا۔ لہٰذا جاب انسیکیورٹی جو ہے وہ بہت کامن اسٹریس فیکٹر بنتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، جو کسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جاب انسیکیورٹی اپنے پیک پر جا رہی ہے۔ اور کورونا کے حوالے سے ایک بات اور آپ سے کہہ دوں کہ کئی اداروں سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، اور ایک بڑا پیچیدہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر اس معاملے کو جلد از جلد ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہم شاید اور بہت جلد ذہنی امراض کے مریض اپنی کمیونٹی میں بہت پائیں گے، اور خدا نخواستہ سوسائٹی میں بہت تیزی سے بگاڑ آتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ مے بی آئی ایم رانگ، لیکن جو کتابوں میں لکھا، جو بزرگوں سے سنا، جو ٹیچرز سے سنا، کہ جب مفلسی بہت عروج پکڑتی ہے تو جگہ جگہ کوچے کوچے میں جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بچائے ایسی صورتحال سے، لیکن دیکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ آلٹرنیٹیو سورس آف انکم کیا کیا جنریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں یک دم تبدیلی آ گئی ہے، اور ذریعہ معاش جو ہے وہ لوگوں کا محدود ہو گیا ہے۔ تو جاب انسیکیورٹی بھی ہے، بزنس کا ڈاؤن فال بھی ہے، اور بہت سارے مسائل جنم لے چکے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر بھی اور لوکلی بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یس دیر از اے ہیوج پرابلم اینڈ ٹرو پرابلم، اور اس کا مداوع کرنا ہے، اور اس سے فائٹ بھی کرنا ہے، اسٹریس بھی منیمم رکھنا ہے، اور پروڈکٹیو بھی رہنا ہے۔ زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اچھی امید رکھنا ہے، پر امید اور پر عزم رہ کر حالات کا اور واقعات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تبھی ہم ایک صحت مندانہ معاشرہ تشکیل دے پائیں گے، ادروائز رسک فیکٹرز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ خیر، جاب انسیکیورٹی ایک بہت کامن کاز ہے۔ اس کے علاوہ ہائی پرفارمنس ڈیمانڈ، یعنی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا کہ اپنے ملازمین سے کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ ایک تنخواہ میں 4 لوگوں کا کام لینا، اور ملازم بھی بیچارہ مجبوری میں وہ 4 کام بیک وقت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ انسان ہے، اس کی اپنی ایک صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے اگر وہ زیادہ آگے جائے گا تو وہ متاثر ہوگا، اور اس کی اپنی بنیادی صلاحیتیں متاثر ہو جائیں گی، اور
کم ہوتی چلی جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ جو باس ہے وہ اپنے ملازمین کو اتنا کام دے جس میں وہ اچھے سے اچھا پرفارم کریں. اگر پروڈکٹیوٹی چاہیے تو ساتھ ساتھ کوالٹی بھی دیکھیں. اگر آپ نے صرف پروڈکٹیوٹی کو فوکس کیا ہوا ہے تو کوالٹی نہیں آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایمپلائی برسٹ ہو جائے گا مینٹلی طور پر، وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اس کو یا تو فارغ کرنا پڑے گا یا وہ خود فارغ ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک توازن رکھا جائے کام میں اور ریوارڈ میں. اگر ریوارڈ اتنا مشکل کر دیا جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان روبوٹ بن جائے اور مشینی زندگی اختیار کر لے، تو ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے ریوارڈ صرف اور صرف لالی پاپس ہوتے ہیں. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ادروائز ہم اسٹریس کے مریض پیدا کرتے چلے جائیں گے. باس اگر بیڈ ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے، صبح آتا ہے ڈانٹتا ہے، ہارڈ ٹارگٹس دیتا ہے، فیڈ بیک اچھا نہیں دیتا، حوصلہ نہیں بڑھاتا، شاباش نہیں دیتا. یہ جو شاباش ہے اس سے انسان بہت بلند حوصلہ ہو جاتا ہے. شاباش آپ کسی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر شاباش دیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارمنس شروع کر دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ زیادہ سیکھتا ہے اور معاشرے کا ایک کارآمد شخص بنتا ہے. تو اگر شاباش نہیں دیں گے، حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، تو پھر اسٹریس ہی اسٹریس ہوگا، اور باس کو بھی اسٹریس ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باس بھی انڈر اسٹریس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات میں اتنا زیادہ انوالو ہوا ہوا ہے کہ اس کو دوسروں کی ذات نہیں سمجھ میں آتی اور نظر انداز کرتا ہے، شاید یہ وجہ ہو، یا پھر وہ بھی اپنے بڑے باس کے تابع ہے اور اس کے حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے اور اس کی حکم کی تعمیلات کرنے کے لیے وہ اپنے ماتحتوں کو انڈر پریشر رکھ رہا ہو. یہ جو چین چلتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اس سے پورا سسٹم جو ہے وہ اسٹریس میں ہو رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے تو یہ ہیں کہ بہت اچھا بہت ڈسپلنڈ ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہیں، لیکن در حقیقت یہ آہستہ آہستہ مینٹل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ادارے بھی کولیپس ہو جاتے ہیں اور افراد بھی کولیپس ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی ادارے کو اگر اچھا چلانا ہے تو وہاں کے افراد کی ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ذہنی صحت اچھی نہیں ہے، ان کی نفسیات صحیح نہیں ہے، وہ پست حوصلہ ہیں، وہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں ہیں، تو یقین جانیے آنسر 0/0 آئے گا. ورک پلیس کلچر، جس جگہ شخص کام کر رہا ہے، اگر ادھر کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، سے فار ایگزامپل اگر اس شخص کو چائے پینے کی طلب ہو رہی ہے اور وہ چائے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیسے میں چائے پیوں اور کہاں سے میرا یہ شوق پورا ہوگا یا میری طلب پوری ہوگی، تو وہ ڈسٹرب رہے گا. وہ آدھے پون گھنٹے اسی سوچ میں رہے گا کہ میں اپنی چائے کہاں سے ارینج کروں. اگر اس کے لیے کوئی چھوٹا سا کیفیٹیریا یا ٹی روم یا کوئی ٹی کارنر کریٹ کر دیا جائے آفیسز میں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ وہ خود چائے بنائے اور چائے پی کر ریفریش ہو جائے. یا سے فار ایگزامپل کوئی بہت ہارڈ کام کرنے والا شخص ہے، لیبر کلاس ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور تھک کے چور ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی چھوٹا سا نیپ روم موجود ہو، کسی ایسی جگہ پر وہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، لیٹ جائے، جس سے اس کا جسم جو ہے وہ فریش ہو جائے، وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کرے. لیکن اگر انسانوں کو گدھے گھوڑوں کی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا یا ان کو مشین سمجھا جائے گا، تو یقین جانیے یہ انسان ایک وقت واقعی میں مشین بن جائے گا، اور مشینیں زیادہ عرصے نہیں چلتی، وہ زنگ کھاتی ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم خود کو اہمیت دیتے ہیں تو سامنے والے کو بھی اہمیت دیں. اسی طریقے سے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. پھر پرسنل اینڈ فیملی پرابلمس، ذاتی پرابلمس ہوتی ہیں لوگوں کو، ایک دوسرے سے دو جگہ کام کر رہے ہیں یا رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے ٹن گئی ہے، لڑائی ہو گئی، ماضی میں کوئی
خلش تھی، ماضی کی کوئی تلخیاں تھیں، اور اس کو لے کر پوری زندگی کیری آن کر رہے ہیں. 20 سال میں کچھ اگر واقعہ ہوا تو وہ پورے 80 سال تک اس کی یاد دہانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ہی بات کو بار بار یاد بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی بیان کرتے ہیں. تو حصول تو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان اسٹریس میں رہتا ہے، اور جب بھی وہ واقعات، جب بھی وہ تذکرہ چھڑتا ہے، انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ٹیکنالوجی، بے تحاشا ٹیکنالوجی آتی چلی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کا ایک بوم آ گیا ہے. کل تک PTCL یوز کرتے تھے، آج اینڈرائڈ اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کر رہے ہیں، اور یکے بعد دیگر ماڈلز چینج ہو رہے ہیں، ورژنز چینج ہو رہے ہیں، 2G 3G 4G 5G. الغرض حاصل کیا ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ مینٹل انگیجمنٹ کے. اور پھر ان ٹیکنالوجیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. دے ایمٹس ریڈیشنز، اور وہ ریڈیشن انسانی ذہن کو، انسانی دماغ کو، انسانی دل کو، انسان کے گردوں کو، پوری باڈی کو متاثر کر رہے ہیں. تو منیمم سے منیمم ٹیکنالوجی کو اپنا حصہ بنائیں زندگی کا. ٹیکنالوجی سے فائدہ ضرور لیں، لیکن خود اتنے زیادہ اس میں انوالو نہ ہو جائیں کہ ارد گرد کے لوگوں کا جو زندہ سانس لیتی ہوئی زندگیاں ہیں ان سے رابطہ منقطع ہو جائے، اور ہم صرف اور صرف 4 سے 6 انچ کے اسکرین کے اندر گم ہو جائیں، یا کسی گیجٹ میں گم ہو جائیں، اور ہم صرف اور صرف مشین سے بات کریں، مشین کی سوچیں، مشین کے بارے میں فکر کریں. اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. معاشرہ ختم ہو جائے گا. خدا نخواستہ سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ڈپریشن ویسے ہی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو تھنک، وی ہیو ٹو ریوزٹ آور سوشل لائف اینڈ پرسنل لائف. امید ہے کہ یہ کازز آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے. فردر ڈسکشن نیکسٹ پریزنٹیشن میں کرتے ہیں.